آج ہم بات کر رہے ہیں تعویل باطل پہ. قادیانی کو باطل تعویل کفر سے نہیں بچا سکی. اسی طرح روافض ہیں تو روافض کی تعویلات یہ تعویلات باطلہ ہیں اور یہ ان کو کفر سے بچا سکتی نہیں. اسی طرح قرآن پاک کی صریح نصوص مسئلہ علم غیب پر، حاضر و ناظر پر، تصرف کلیہ پر، سور و پکار پر اور پیغمبر کریم کی بشریت پر قطعی الدلالت آیات، صریح آیات وہ موجود ہے. اب جو اس کی تعویل کرے گا وہ تعویل ہوگی مرزا قادیانی کی طرح، اور وہ تعویل ہوگی ابو جہل کی طرح. اس لیے وہ تعویل اس مؤول کو کفر سے نہیں بچا سکتی. اور جو مفتی ان کو کفر سے بچانے کے لیے تعویل کرے گا وہ مفتی پہلے کافر ہوگا، مؤول بعد میں کافر ہوگا. یہ بات اصل سمجھا رہا ہوں. قرآن پاک میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اب اس کی کیا تعبیر کرو گے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ کہ میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ آسمان و زمین کی کوئی مخلوق لا یعلم الغیبہ ہر غیب کو نہیں جانتی سوائے اللہ کی. جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. اب ایک آدمی تعویل کرتا ہے اور کہتا ہے جی یہ آیت النجومیوں کے بارے میں ہے. یہ تعویل خود کفر ہے کیونکہ یہاں نجومیوں کی بات نہیں، من فی السماوات، من فی الارض، جو زمین و آسمان کی ساری مخلوق. اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے واضح کر دیا، فرمایا من زعم ان محمدا یعلم الغیب فقد عازم علی اللہ الفریہ. جس آدمی نے یہ گمان کیا، عقیدہ رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما کان ما یکون کا علم جانتے ہیں، الغیب سب غیبوں کو جانتے ہیں، تو اس نے اللہ پہ بہتان باندھا ہے. کیوں جی؟ فرمایا قال اللہ، اللہ نے فرمایا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ جو اہل لسان ہے اور پورا قرآن پیغمبر کریم سے سمجھا، وہ کیا سمجھی ہے کہ اس آیت میں نبی پاک داخل ہیں یا نہیں؟ داخل ہیں، اور اسی پر پڑھی. اور انہیں پتہ ہے من ہے، من عام ہے. اور پھر سماوات والارض میں انبیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ساری مخلوق ہے، سب کو شامل ہے. اب اس میں جو تعبیر کرے جی نہیں جی نہیں، یہاں تو نجومی مراد ہے، یا نہ تو نفی ہے ذاتی کی اور ہم قائل ہے کس کے؟ عطائی کے. تو وہ آدمی کبھی مسلمان ہو سکتا نہیں. اس کی یہ تعویل باطل، اس کا دفاع کرنے والا بھی کافر اور اس طرح کی تحریف کرنے والا بھی کیا بنے گا؟ کتنی واضح آیات. وہاں تو ایک ہے نا خاتم النبیین، ان لفظوں کے ساتھ ایک آیت ہے 30 پاروں میں.
ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ایک ہی آیت ہے، ویسے ختم نبوت پر آیات 100 کے قریب ہے، لیکن ان سری لفظوں کے ساتھ ایک آیت ہے، اس میں تعویل کرے تو کافر، اور 50 صورتیں قرآن کی کہہ رہی ہیں کہ علم الغیب اللہ کا خاص ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی علم غیب رکھتا نہیں۔ کبھی فرمایا عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمھا الا ھو، غیب کے خزانوں کی چابیاں عندہ صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ نے وہ چابیاں کسی کو عطا نہیں کی کہ جس کے پاس چابیاں ہوں وہ جب چاہے تالا کھول کے خزانہ لے لے۔ فرمایا مخلوقات میں کسی کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی چابیاں عطا نہیں کی، ملکہ غیب دانی، صفت غیب دانی یہ کسی کو عطا نہیں کی۔ اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سری لفظوں میں فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اعلان کر میرے پیغمبر، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا نا کہ لوگوں کو قرآن سے تو کچھ نہیں ملنا، انہوں نے پیغمبر کے ذمہ لگانا ہے، پیغمبر کے ذمہ حدیثوں کے نام پہ، اس لیے انداز یہ رکھا۔ اللہ کو پتا تھا لوگ جھوٹے کذاب دجال ملا نے جھوٹی روایتیں بنانی ہیں کہ اللہ کے خزانوں کے نبی مختار ہے، اس پہ روایتیں لانی ہے، اس لیے فرمایا قل لا اقول لکم، میرے پیغمبر اعلان کر دو بھائی میں نہیں کہتا، اس انداز کو سمجھو، میں، لہذا کوئی حدیث پیش کرے نا تو اس کو یہ سناؤ لا اقول لکم، پیغمبر سے اعلان کروایا گیا میں یہ کہتا بھی نہیں، یہ میری حدیث بن سکتی نہیں، جس میں یہ ہو کہ میں غیب دان ہوں، جس میں یہ ہو کہ میں خزانوں کا مختار ہوں، لا اقول لکم، یہ میں محمد کی زبان سے نہیں نکل سکتا۔ اگر تمہیں روایتوں پہ کوئی گمراہ کرے، حکایتوں پہ فلانا لکھ گیا فلانا، فرمایا میرے پیغمبر خود اعلان کر دو کہ میرے تصرف میں رب کے خزانے بھی نہیں، ولا عالم الغیبہ، اور میں عالم الغیب بھی نہیں۔